الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلائی کہ خرچ میں میانہ روی یہ آدھی معیشت ہے۔ معیشت کی ترقی کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ گھر کا معاشی نظام کو مستحکم کرنا ہے، اپنی زندگی کا نظام معیشت بہتر سے بہتری لے کے آنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، کہ خرچ میں میانہ روی یہ خود آدھی معیشت ہے۔ اعتدال، میانہ روی، کھانا پینا، رہائش، سواری، غمی، خوشی، باہر اندر کی زندگی میں میانہ روی، اس لیے کہ آمدنی اختیار میں نہیں ہوتی، خرچ اختیار میں ہوتا ہے۔ آمدنی اختیار میں نہیں ہے، خرچ اختیار میں ہوتا ہے۔ اپنا خرچ ایسا رکھو کہ آمدنی اوپر نیچے بھی ہو جائے تو زندگی کی ترتیب اچھی رہے۔ اپنی زندگی کی ترتیب خرچ کی ایسے رکھو کل بچوں اور بچیوں کی معیشت کا وہ حال نہ ہو جو آج ابا کا ہے، تو ان بچوں اور بچیوں کی زندگی گزارنے میں مسائل کھڑے نہ ہوں۔ اس لیے کہ اگر آج ان کا اسٹیٹس بہت بڑھیا کر دیا اور کل آمدنی ویسے نہ ہوئی، پھر آدمی حلال کی طرف چھوڑ کر حرام کی طرف دیکھتا ہے، پھر ناجائز دیکھتا ہے۔ آج خوشحالی ہے، ضروری نہیں کہ میری بچی جہاں جا رہی ہے وہاں بھی معاش کا معاملہ ویسا ہی ہو۔ ابا کے لیے اللہ نے رزق کی تقسیم کر رکھی ہے، اولاد کے لیے ضروری نہیں کہ وہی سلسلہ ہو۔ لیکن اگر ایک غلط زندگی کا وہ عادی ہو گیا تو کل کیا کرے گا؟ ایمان خطرے میں، آخرت کی زندگی خطرے میں، ہمیشہ کی زندگی خطرے میں۔ کس لیے؟ معاش کی خاطر، معاش کی خاطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور اندیش، بہت بڑے حکیم، انسانی نفسیات سے سب سے زیادہ باخبر اور اپنی امت کے سب سے بڑے خیر خواہ، سبق دیا کہ اسٹیٹس کو بڑھانا آسان ہے، اسٹیٹس کو بڑھانا آسان ہے، لیکن جب آدمی کو نیچے آنا پڑتا ہے تو خودکشیاں کرنے لگتا ہے۔ اسٹیٹس کو بڑھانا آسان ہے، لیکن جب نیچے آنا پڑتا ہے تو خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس زندگی کا عادی ہو چکا ہے۔ یہ نہیں، اس کی اولاد بھی عادی ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ آدھی معیشت ہے، بہت بڑی بچت۔ ہاں، بخل بھی پسند نہیں فرمایا، بخل بھی پسند نہیں فرمایا کہ جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی کہ وہاں بھی خرچ نہ کرے، لیکن اسراف، تبذیر، اسراف، تبذیر اور لوگ بلا وجہ اپنے معیاری زندگی کو بڑھاتی چلے جانا، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے، بہت بڑے خطرے کی بات ہے، بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ اگر آج امت کا عمومی حال دیکھا جائے کہ آج جو غلامیت کی زنجیریں ہمارے پاؤں میں پوری دنیا میں پڑی ہوئی ہیں، غلام بنے پڑے ہیں، وہ کیا ہے؟ اسی آمدنی کا غلط خرچ ہے، اسی آمدنی کا غلط استعمال ہے۔ ایسی ٹھاٹ باٹ کی زندگی نیچے سے لے کر اوپر تک ہے کہ پھر قرض پہ قرض ہے، قرض پہ قرض ہے، قرض پہ قرض ہے، ضروریات پہ نہیں خرچ ہو رہے، اس اسٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے جو بنا رکھا ہے، اس معیاری زندگی کو محفوظ رکھنا ہے جو بنا رکھا ہے۔
اس لیے غلامیت کی زنجیریں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، غلام سے غلام تر. ورنہ اللہ کا ایک نظام ہے، جس کوئی جو ضروریات رکھی ہے اللہ نے اس زمین میں اس سے ضروریات پورا کرنے کا انتظام بھی کر رکھا ہے، لیکن سلیقہ ہو، تدبیر ہو اور پھر خرچ کرنے میں میانہ روی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی کہ الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، خرچ میں میانہ روی یہ آدھی معیشت ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نیکوں سے محبت، نیکوں کی عقیدت، نیکوں سے مناسبت، نیکوں کی عظمت، یہ نیکی پہ لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. راہ خدا پہ لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. صحابہ کہنے لگے یوں تو اللہ کے نبی کے ارشادات سے ہمارے دل میں بڑا سکون ملتا، لیکن ایک دن اللہ کے نبی نے یوں کہا المرء مع من احب، آدمی کل قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. تو اتنی خوشی ہوئی کہ پہلے اتنی خوشی کبھی نہیں آئی. المرء مع من احب، اس لیے کہ اس بارے میں ہمیں پورا اطمینان تھا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے. المرء مع من احب. سبحان اللہ، بڑا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کو اللہ کے نیک بندوں سے، علماء سے، صلحاء سے، اہل دین سے، ان سے اللہ کی خاطر محبت ہو. نبی کی سچی زبان کا ارشاد ہے، انعام ہے، کل قیامت میں اللہ انہی کے ساتھ اٹھائے گا. بدنصیب آدمی وہ جو اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے دشمنوں کی عظمت اور محبت ہے. جو بے دینوں سے محبت رکھتا ہے، جو دین بیزار لوگوں کی عظمت دل میں لیے بیٹھا ہے. بڑی بدنصیبی ہے. کس کے ساتھ کل اٹھنا چاہتا ہے؟ کل کس کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے؟ ایک بات تو یہ فرمائی کہ تقوی اختیار کرو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو. پھر بھی ہو جائے تو جلدی سے پھر نیکی کر لو تاکہ وہ گناہ اس نیکی کی وجہ سے مٹ جائے. اللہ حفاظت فرمائے. جیسے اگر ہم اپنے تجربے سے اور اپنے مشاہدے سے اور اپنے کانوں کے سننے سے ہم یہ جانتے ہیں زہر میں ہلاکت ہے. کھا لے آدمی اور غلطی سے کھا لے، کیا کیفیت ہوتی؟ اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ ہو جائے. دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، قے کرتا ہے، دوائی لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جب تک اس کے اثرات ختم نہ ہو مطمئن نہیں ہوتا. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سمجھا رہے اگر تم سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، یہ تمہاری زندگی کے لیے زہر کی مانند ہے. چین میں نہ رہنا، سکون سے نہ رہنا جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ کر لو، جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ کر لو اور اس کے اثرات مٹا نہ لو، ورنہ یہ تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوگا. تمہاری نعمتیں رک جائیں گی یا نعمتیں چھن جائیں گی، یا جو نعمتیں ہیں اس سے برکت اڑ جائے گی، یا اس کی وجہ سے کوئی مصیبت تم نے اپنے اوپر مسلط کر دی ہوگی. دیکھو گناہ کے یہ اثرات ہیں، اس لیے جلدی کرنا اس گناہ کا اثر اپنی زندگی میں نہ رہنے دینا، یہ جلدی کر لینا.
اپنی سی کوشش کرنا کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، گناہ سے پرہیز کرنا، پھر بھی انسان ہو جائے گا تو پھر اس کی تدبیر یہ کہ جلدی سے اس کے بعد نیکی کر لو، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہے. یہ نیکی جلدی کر لے تاکہ اس کے اثرات نہ پڑے زندگی میں، ورنہ اس کی نحوست بہت ہے، بھئی ایسی تھوڑی شادی ہوتی ہے جیسے تم کر رہے ہو، ہاں تو کتنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں شریعت کے مطابق شادی کرنے سے. گھر والے ہی روکتے ہیں، خاندان والے بھی باتیں کرتے ہیں، دنیا بھی باتیں کرتی ہے. تو حضرت عائشہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو اللہ کو راضی کرنا چاہے لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے، کہ اللہ کو راضی کرنے میں لوگ خفا ہو رہے ہیں، لوگ ناراض ہو رہے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ خفا ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی فکر اور بار برداری سے مستغنی کر دیں. ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو راضی کریں گے لوگ ناراض ہوں گے، اور خاص طور پہ بس اوقات ایسے لوگ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں جس سے ان کا کام پڑتا ہے، جس سے اس کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو آدمی سوچتا ہے اگر یہ ناراض ہو گئے تو فرمایا دیکھو بھائی مجھے راضی کرو گے میں تمہیں ان سے مستغنی کر دوں گا اور تمہارے کام براہ راست خود کر دوں گا. اعتماد تو کرو اللہ پہ کہ اللہ کی قدرت ہے، حوصلہ تو رکھو کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، یقین تو ہو بھائی کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. ہم بس اوقات شیطان کو کیوں راضی کرتے ہیں اور شیطان نما انسان کا کیوں خیال رکھتے ہیں کہ یار اس کو بھی تو راضی کیے بغیر دنیا کیسے چلے گی. یعنی کچھ کام اللہ نے اپنے پاس رکھے، کچھ ان کے پاس رکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے اور اہلیہ نے بڑا زبردست نصیحت فرمائی، اور پوری امت کے لیے یہ نصیحت ہے. اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے سے سنا جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے اور لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی فرما دیں گے لوگوں کی فکر اور بار برداری سے، اور خود اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، خود اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. یعنی بتائیے نا یہ اس شخص کے لیے کتنی اطمینان کی چیز ہونی چاہیے کہ بھئی اگر مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے راضی کرنے میں لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو مجھے اطمینان ہے. ایسے موقع پہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ میں خود اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، میں خود اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. یعنی انسانی زندگی میں تین چیزیں ساتھ رہتی ہیں، گھر والے رہتے ہیں، اہل و عیال رہتے ہیں، مال رہتا ہے، عمل رہتا ہے. موت کی اس گھڑی میں گھر والوں کا کردار کیا ہوتا ہے، مال کا کردار کیا ہوتا ہے، اور عمل کا کردار کیا ہے. عمل کا کردار کیا ہے. آج کا یہ نادان انسان جس چیز کو سب سے زیادہ نظر انداز کر رہا ہے وہی اس کی زندگی کی اس گھڑی میں سب سے زیادہ ساتھ دینے والا ہے. کہ اس گھڑی پہ کون سا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پہ بہت مہربان اور شفیق ہیں. مثال دے کر یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ تیری زندگی کی اس گھڑی اور اس سے کسی کو فرار نہیں ہے، کسی کو فرار نہیں ہے. ہر شخص پر یہ گھڑی آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا پیالہ سب نے پینا ہے. موت کی وجہ کیا ہے، کیوں موت آئی ہے، اس لیے کہ زندگی ہے. جو جیا ہے اس نے مرنا ہے، جو جیا ہے
اس نے مرنا ہے. موت کی سب سے بڑی وجہ ہی زندگی ہے. اس کا سانس آیا ہے تو بھائی یہ زندگی کی یہ گھڑی آنے والی ہے، اور اس وقت جو چیز کام آنے والی ہے وہ نیک عمل ہے. یہ زندگی کا سب سے بہترین دوست ہے. اب ہم پر ہے اس سے ہم کتنی وفا کرتے ہیں، پھر یہ ہم سے وفا کرے گا. اب ہمارا اس کی کتنی قدر، اس کا لحاظ ہے، کل یہ ہمارا ساتھ دینے والا ہے. گھر والے کتنی ہوں گی، کتنی خیر خواہی کریں گے، لیکن موت تک نہ. مال کتنا ہے، جب تک کہ سانس ہے اس وقت تک کام آ سکتا ہے، لیکن نیک عمل اس کی دوستی ہمیشہ ساتھ رہے گی. تو زندگی کی فرصت بہت تھوڑی سی ہے، زندگی کے لمحات بہت تھوڑے سے ہیں. آدمی کوشش کرے کہ اللہ کرے یہ لمحات نیکیوں میں گزریں تاکہ کل کی زندگی میں یہ چیزیں کام آ جائیں. حاجی مل جائیں گے، روزے دار بھی مل جائیں گے، نمازی بھی مل جائیں گے، ہاں تسبیح پڑھنے والے بھی مل جائیں گے، خیرات کرنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن آج یہ حسن سلوک امت میں ختم ہوتا چلا جا رہا. آج یہ حسن سلوک ختم ہوتا چلا جا رہا. تو حسن سلوک آگے بڑھ کے اللہ کے لیے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے بھائی ہے، ہمیں راستے میں کانٹے ڈالتا ہے، میں نے بھی طے کر لیا میں بھی اس کے راستے میں کانٹے ڈالوں گا. حضرت فرمانے لگے بیٹے وہ کانٹے ڈالتا ہے تو بھی کانٹے ڈالے گا، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو. سل من قطع کا، جو توڑے تم اس سے جوڑ، جو توڑے تم اس سے جوڑو. جو تمہارا حق ادا نہ کرے تم اس کا بھی حق ادا کرو. جو تمہارا حق تلفی کرے تم اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. تم جو زیادتی کرے تم اسے بھی معاف کر دو. سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعطِ من حرمک. جو توڑے تم اس سے جوڑو، جو زیادتی کرے تم معاف کر دو. جو تمہارا حق ادا نہ کرے تم آگے بڑھ کے اس کا بھی حق ادا کرو، تم اس کا بھی حق ادا کرو. اللہ یہ صلہ رحمی کیا برکتیں ہیں. اللہ اس دنیا میں اس کی کیا برکتیں، آخرت تو اپنی جگہ. اللہ اس دنیا میں، اللہ اس دنیا میں، اللہ کے نبی بتا رہے اللہ اس دنیا میں اس کا رزق فراخ کر دیں گے، اس کا رزق کشادہ کر دیں گے. اللہ اس کی عمر میں برکت، عمر درازی عطا فرما دیں گے. اس دنیا میں اللہ یہ انعامات عطا فرمائیں. اللہ رب العزت یہ خوبیاں ہم سب کو نصیب فرما دے. جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے اللہ کو ناراض کر کے، ایسا بھی بہت ہوتا ہے، بلکہ اب تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنا چاہے. اولاد کی مان رہا ہوتا ہے، بیوی کی مان رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں والوں کی مان رہا ہوتا ہے، بہت لوگوں کی مان رہا تھا، اور کس کو اللہ کو ناراض کر کے. بڑی ہمت ہے ویسے اس کی، بڑی ہمت ہے بھائی، بڑا دل گردہ ہے. جس ذات نے اس کو عطا کر کے اور نعمتیں دے کر حد کر دی ہے، اس کا تو یہ احسان فراموش ہو رہا ہے، اس کی احسان فراموشی کر رہا ہے، اور اس کو تو ناراض کر رہا ہے، اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہے. پرواہ کس کی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. کیا کریں، اولاد کا مسئلہ ہے، کیا کریں. بیٹی کہہ رہی ہے نا میں نے باہر پڑھنے جانا ہے، ہاں یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، لیکن کیا کریں پڑھنا چاہ رہی ہے. اب یہ تو اللہ کو ناراض کر کے. تو پھر اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا، اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. نبی کی بات تو سچی ہوتی ہے اور ہو کے رہتی ہے، جو کہا ہے وہ 100% سچا ہے. آج جب ہم اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو زندگی میں یہ اولاد سر پہ مسلط ہو جاتی. بتائیے نا، اس کی پرورش میں، اس کی تعلیم میں، اس کی تربیت میں کبھی اللہ کا بھی خیال رکھا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کیا ہے؟ کاروبار میں، معاملات میں کبھی اللہ کا بھی خیال رکھا ہے؟ پھر یہ وبال کیوں نہ بنے، پھر یہ وبال کیوں نہ بنے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ فرمانے لگی کیا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے، اور بس اوقات بندوں کو اس لیے راضی کرتا ہے کہ لوگوں کی عزت ہو جائے. ارے بھائی عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہی تو غلط ایمان ہے، یہ تو غلط عقیدہ ہے. یہ کیسا مسلمان ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں عزت سمجھتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور کتنی بد نصیبی ہے کہ عزت چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے. عزت بھی چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے. کیسا مسلمان کا ایمان ہے، اور کتنا گر چکا ہے ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے اور بندوں کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے. تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں. تم جانو اور لوگ جانے. پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہے، پھر اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. تو ایک جامع نصیحت فرمائی بھائی، اور ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ زندگی میں بار بار ایسے مواقع آتے ہیں، خاص طور پہ جب تعلقات بڑھ جاتے ہیں نا، جب اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع بار بار آتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے راضی کرنے کی بات ہے اور ایک طرف مخلوق کی رضا ہے. اب یہ اس کا امتحان اور ایمان ہے کہ اللہ کی رضا کا خیال کرتا ہے یا ماحول اور معاشرے اور سوسائٹی اور دنیا والوں کی رضا کا خیال رکھتا ہے. بار بار یہ امتحان آتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے نتائج بتا دی ہیں بھائی. اس دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا، اس دنیا میں بھی دونوں نتائج بتا دی کہ کس رخ پہ جائے گا تو کیا نتیجہ آئے گا. اللہ تعالیٰ بھائی اپنی ذات پہ ایمان، یقین اور اپنی ذات و صفات پہ صحیح تر و تازہ ایمان نصیب فرما دے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو. ادخلوا فی السلم کافہ. پورے طور پہ اسلام میں کہ کہاں جائزہ لیتے رہے، کہاں کمی ہو رہی ہے، اور دین کا کون سا حصہ ایسا ہے جو آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے، کہاں کوتاہی. آدمی ہمت کر لے نا اور عزم کر لے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی مدد و نصرت بھی ہو جاتی، آسانی بھی ہو جاتی. لیکن اگر اندر سے طے کر لیا نہیں اتنا ہی کافی ہے، اگر زیادہ چلیں گے تو مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. تو اس کو تو اسلام پہ اعتماد ہی نہیں ہے، اس کو تو اسلام کی کامیابی کا اعتماد ہی نہیں ہے. یہ تو نادان یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ دین پہ چلیں گے تو مشکلات زیادہ ہو جائیں گی. علمان ولا حفیظ. اس کو تو اسلامی زندگی پر اعتماد ہی کوئی نہیں. یہ تو ہر وقت سبق یاد رکھنے کا ہے کہ اسلامی زندگی مشکلات سے نکالنے کے لیے آئی ہے بھائی، مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں آئی، عزت دینے کے لیے آئی ہے، رسوا کرنے کے لیے نہیں، ناکامی کے لیے نہیں آئی، فلاح اور کامیابی کے لیے دین زندگی آئی ہے. اس کا تو ہر وقت خیال رکھ. اللہ کرے یہ ذہن مل جائے، اللہ کرے یہ سوچ اور فکر میں پختگی آ جائے کہ جہاں اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، گھر میں، بازار میں کہیں مشکل دیکھیں، پریشانی دیکھیں تو فوراً ذہن کہاں جائے؟ اللہ کی طرف. کہیں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی. پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اسے راضی کریں، پھر ظاہری اسباب بھی اختیار کریں، پھر ظاہری وسائل بھی اختیار کریں، پھر ظاہری تدبیر بھی اختیار کریں. لیکن پہلے اللہ کی طرف. اللہ کے سب سے پیارے بندے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی شان دیکھیے.
وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. یہ پیغمبروں کی دعائیں ہیں. جب ان کے لیے کوئی مشکل آ گئی، کچھ زندگی میں رکاوٹ آ گئی، کچھ ناگواری آئی، تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی طرف یوں کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم سے کوئی خطا ہو گئی تو معاف فرما دو. سبحان اللہ. پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اے اللہ کی بھول ہو گئی معاف فرما دے. فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچی اللہ کے راستے میں تو فوراً یہ کہا وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا، اور کچھ نہیں کہا، سب سے پہلے کہا اللہ کہیں غلطی ہوگی تو معاف فرما دے. تو ہماری زندگی کا بھی مزاج اللہ کرے ایسا ہو کہ جہاں کوئی چیز ناگوار آئی، جہاں کہیں مشکل پیش آئی، جہاں کوئی پریشانی آئی، فوراً اللہ سے اے اللہ کہیں نعمت اسلام کی ناقدری ہو رہی ہے، کہیں گناہ ہو گیا، کہیں غلطی ہو گئی، معاف فرما دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ معافی مانگ لینا اور دل کی سچائی سے معافی مانگنا، یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے مشکلات سے نکلنے کا، پریشانی سے نکلنے کا. اس لیے کہ معافی کا مطلب ہے کہ یہ آدمی طے کر رہا ہے کہ یا اللہ اب پورے طور پہ تیرے حکم پہ عمل کروں گا، اب پورے طور پہ تیری بتائی ہوئی زندگی پہ عمل کروں گا. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے. تو میرے عزیزو کوشش فرمائیں کہ پوری زندگی کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی، ہماری پوری گھر کی زندگی پورے طور پہ اسلام میں ڈھل جائے، اور خاص طور پہ معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اس پہ نظر ہو. بڑھیا اخلاق نہ بھی ہوں، کم از کم درجے کا اخلاق تو ہو کہ میری ذات سے، میرے معاملے سے، میرے لین دین سے، میرے رویے سے، میرے رہن سہن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کم از کم درجے کا اخلاق تو ہو نا، کہ بازار کی زندگی سے، میرے لین دین سے، میرے معاملات سے اور میری معاشرت سے اور میرے رہن سہن سے اور میرے رویوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کم از کم درجے کا تو یہ اخلاق ہو، تو اس کی بھی ثمرات ہوں، اس کی بھی برکتیں ہوں. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور اسلام کی مبارک ثمرات ہم سب کو نصیب فرمائے. ارے یہ دماغ تو ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے نا، یہ چکی ہے، چکی کے نیچے دانے ڈالو گے تو آٹا نکلے گا، دانا نہیں تو پتھر ڈالو گے تو کیا ریت نکلے گی، مٹی نکلے گی. کوئی نہ کوئی چیز تو اس دماغ کی چکی میں پستی رہتی ہے. اب تمہاری مرضی ہے اس میں کیا چیز ڈالنی ہے، اس میں کیا سوچ ڈالنی ہے، اس میں کیا فکر ڈالنی ہے. گندگی ڈالنی ہے، لغویات ڈالنی ہے، بلا وجہ کی سوچوں کو ڈالنا ہے تو ویسے ہی کچرا نکلے گا. اور ہر وقت دماغ میں اللہ کی یاد رہے گی، اس کا نور نکلے گا. یہ دماغ چکی ہے، دانا ڈالو گے آٹا نکلے گا، اور اس کے اندر اگر تم نے پتھر ڈال دیے، کچرا ڈال دیا تو زہر پس کے وہی آئے گا. تو ہر وقت یہ دماغ تو چلتا ہی ہے، لیکن اللہ کی یاد میں ہو، اللہ کے خیال میں ہو، اللہ کی جیسے کہیں کہ پیارے پیارے ناموں سے اسے پکارنے کے ساتھ ہو، تو آدمی کی سوچ اور فکر میں بڑی سلامتی آ جاتی ہے. اور ایک جو عجیب سے ہر وقت ذہنی انتشار ہوتا ہے، فکری انتشار ہوتا ہے، ہر وقت ایک پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے نجات ملتی ہے. اسی طرح اللہ نے خاص طور پہ اس کا انعام ذکر فرمایا. دیکھو اللہ کی یاد میں تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، اللہ کی یاد سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا. اللہ کی یاد رکھا کرو. تو فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، صبح شام اس کی تسبیح اور تقدیس کیا کرو. صبح شام یعنی علی الدوام، ہمیشہ کا معمول بنا لو. وہ ایسی مہربان ذات ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتی ہے
مہربان ذات ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور وہ ذات ایمان والوں پر بڑی مہربان ہے، ایمان والوں پر بڑی مہربان ہے۔ تو اس مہربان ذات کی قدر کی جائے اور اس کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کر کے اس سے محبت اور تعلق میں اضافہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورت ایک ایسی چیز ہے اور ایسی قیمتی چیز ہے، آپ کے پاس ایک ہیرا ہو تو آپ اسے کتنی حفاظت اور چھپا کے لے کے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جب جرائم گلی بازاروں میں بڑھ جائیں تو بتائیے، نقدی پیسے ہاتھوں میں لے کے جاتے ہیں، قیمتی چیز ہاتھوں میں لے کے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جب جرائم کی کثرت ہو تو کیا حال ہوتا ہے، بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑے چھپا کر، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ جب ہر طرف شیطانیت ہے اور شرم و حیا آنکھوں سے جا چکا ہے تو بتائیے پھر عورت کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے۔ جب ہر طرف شیطانیت ہے اور آنکھوں سے شرم و حیا کا پانی ختم ہو چکا ہے تو اب حیا کی چادر کی ضرورت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ قرآن کی یہی ہدایت ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں اور باہر جب نکلیں تو جاہلیت کی طرح مت نکلیں۔ جاہلیت میں عورتیں جب باہر نکلتی تھی تو ان کے سروں پہ دوپٹہ ہوتا تھا، اور آج کی جاہلیت کا حال یہ ہے کہ دوپٹے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کھیلوں کے میدان میں ایسی مخلوق آپ کو نظر آئے گی، محفلوں میں، اور جسے کہیں کہ کہاں کیسی کیسی مخلوق نظر آئے گی۔ اس زمانے میں جاہلیت کے اندر بھی عورت جب نکلتی تھی تو دوپٹہ تھی، لیکن اس کا دوپٹے کے دونوں طرف پیچھے پشت کی طرف ہوتے تھے، سینہ کھول کے نکلتی تھی، اور اب تو دوپٹے کی ضرورت ہی محسوس کوئی نہیں ہوتی۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ البتہ ضرورت سے باہر نکلنے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کا صریح ارشاد ہے، آپ نے اجازت دی ہے اور فرمایا إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَن تَخْرُجْنَ، اور کہ ضرورت سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، لیکن اس کا انداز ایسا ہو، ستر کے ساتھ، پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، اور ایک مسلمان، ایک آزاد عورت کی طرح، ایک آزاد اور مسلمان عورت کی طرح باہر نکلو کہ تمہارا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ اس ضرورت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدا کی لعنت ہے دیکھنے والے پر اور اس پر جس کو دیکھا جائے، یعنی کسی نامحرم عورت کو یا کسی کی ستر کو دیکھنا حرام ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور اسی طرح وہ بھی رحمت خداوندی سے محروم ہے جس نے قصدن جان بوجھ کے دیکھنے کا موقع فراہم کیا، جس نے جان بوجھ کے قصدن دیکھنے کا موقع فراہم کیا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اب بتائیے، نکلے باہر، اور نکلتے ہی اس لیے زیب و زینت کے ساتھ کہ لوگ دیکھیں، تو بتائیے جب اس پر سینکڑوں بار اللہ کی لعنت برسے گی تو زندگی میں سکون رہے گا، اور اس لعنت کو لے کر جب گھر آئیں گے تو بتائیے اس گھر میں برکت ہوگی؟ اس نحوست کا بھی تو کوئی ریئیکشن ہوگا نا کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی لعنت برسی ہے، اس کی کوئی بے سکونی کا نتیجہ، اس کا بھی کوئی نتیجہ ہوگا بے سکونی کی شکل میں، اور گھروں میں ان بن کی شکل میں کوئی ریئیکشن تو آئے گا۔ تو فرمایا وہ شخص جو غیر محرم کو دیکھتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور وہ جو موقع فراہم کرتی ہے اور موقع دیتی ہے بد نظری کی، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا راحت کی چابی، راحت کی چابی یہی تو نہیں ہے، راحت کی چیزیں تو ہے، راحت ہی نہیں نا، سکون کی چیزیں تو بہت ہیں، سکون ہی نہیں ہے، راحت کا سامان تو بہت ہے، راحت نہیں۔ حضرت فرمایا کہ راحت کی چابی، فرمایا دنیا کو آدمی جس قدر مختصر رکھے اسی قدر راحت ہے،
جتنی مختصر چیزوں پہ اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کرے گا اتنی راحت ملے گی، اور جس قدر چیزیں بڑھائے گا راحت دور ہوتی چلی جائے گی۔ کتنی بڑی نسخہ کیمیا ہے۔ فرمایا یہ راحت کی چابی ہے۔ آپ اپنے کو دیکھیں، پیچھے دیکھیں، 43 سال پیچھے دیکھیں، 15 سال پیچھے دیکھیں، 50 سال پیچھے دیکھیں، چیزیں کم تھی نا؟ بتاؤ راحت پہلے زیادہ تھی اب ہے؟ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آدمی کو سمجھ میں نہ آئے۔ آج جو بوڑھے ہو چکے ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی، لیکن وہ آج بھی کہتے ہیں آرام بہت تھا، سکون بہت تھا، راحت بہت تھی، آپس میں محبتیں بہت تھیں۔ نہ گھر بڑا تھا، نہ گھروں میں فرنیچر تھا، نہ کپڑے اتنے تھے، نہ گاڑی سواری ایسی تھی، نہ کھانے کی چیزوں میں اتنا کثرت تھی، راحت بہت تھی۔ فرمایا یہ راحت کی چابی ہے۔ اپنی زندگی کو ضروریات تک رکھو، خواہشات کو ضروریات کا حصہ نہ بناؤ ورنہ فرض ختم ہی نہیں ہوگی۔ اپنی زندگی کو ضروریات تک رکھو، خواہشات کو ضروریات میں داخل نہ کرو ورنہ فرض ختم ہی نہیں ہوگی ضروریات کی۔ اب تو خواہشات ضرورت بن رہی نا، اور اس کے لیے کوئی انتہا ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ فرمایا راحت کی چابی ہے، آدمی جس قدر مختصر دنیا رکھے اسی قدر راحت ہے۔ عبداللہ فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی مومن یا فاجر ایسا نہیں جس کے لیے اللہ نے ایک حلال رزق مقرر نہ کر دیا ہو۔ اللہ نے سب کے لیے ایک حلال رزق مقرر کر رکھا ہے۔ فَإِن صَبَرَ حَتَّى يَأْتِيَهُ، اگر صبر کر لے، اگر اس رزق کے آنے میں کچھ تاخیر ہو جائے، صبر کر لے تو وہ اس کا حلال رزق اس کے پاس آ کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک حلال رزق مقرر کر دیا، اگر تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے صبر کر لے وہ اس کا رزق آ کے رہے گا، وہ اس کا رزق کہیں نہیں جاتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ۔ دین کس سے سیکھا؟ محمد رسول اللہ سے۔ تربیت کس کے یہاں ہوئی؟ اللہ کی نبی کے صحبت میں۔ مقام کیا ہے؟ صحابہ میں امام۔ ہاں امام، قرآن کی تفسیر کے امام۔ کیا بات سمجھا رہے بھائی کہ جو اللہ نے حلال رزق لکھا ہے آگے پیچھے ہو جائے، دیر سویر ہو جائے، صبر کر لے، یہ اس کے پاس آ کے رہے گا۔ فرمایا فَإِن جَزَعَ، اگر شور شرابہ کرنا شروع کر دیا اور حرام راستے تلاش کر لیے، فَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِّنَ الْحَرَامِ، حرام سے تلاش کیا، نَقَصَهُ اللَّهُ مِن رِزْقِهِ الْحَلَالِ، اللہ اتنا ہی اس کا حلال اس سے اٹھا لے گا۔ ملنا تو اتنا ہی ہے۔ اس نادان نے اللہ کو بھی ناراض کیا، حرام بھی کمایا، ملا وہی جو اس کے لیے ہے۔ تو اگر حرام راستے سے لے گا اللہ اتنے حلال سے محروم کر دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی اور ان پیارے صحابہ کی باتوں پہ یقین نصیب فرما دے۔ پھر مسلمان ہو کر بھی جو اسے یقین ہو، ایمان ہو، وہ بھی کھوٹا بیچ سکتا ہے، ناپ تول میں کمی کر سکتا ہے، جھوٹ اور خیانت کر سکتا ہے، حرام کے دروازے کھٹکھٹا سکتا ہے، وہ بھی تھوڑی سی آگے پھر تاخیر پر شکوے شکایت اللہ سے کر سکتا ہے۔ ارے اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں اگر آگے پیچھے ہوگا صبر کرے گا، اس کا ملے گا اسے جو اللہ نے لکھا ہے۔ لیکن اگر حرام کا دروازہ کھٹکھٹایا، حرام کا راستہ حلال سے محروم ہو جائے۔ فرق یہ ہے کہ حرام اپنی نحوست لے کے آئے گا، حلال اپنی برکت لے کے آتا۔ فرق یہ ہے، حرام اپنی نحوست لے کے آئے گا، حلال اپنی برکت لے کے آتا۔ اس لیے کہ حلال کا ایک بس اوقات لاکھوں پہ بھاری ہو جاتا ہے، اور بس اوقات حرام جب اپنی نحوست کے ساتھ آتا ہے، جو ہوتا ہے اس کا بھی نفع ختم ہو جاتا ہے۔ گھاٹا اپنا ہی کیا ہے، گھاٹا اپنا ہی کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمان لگے صبر کر لینا، تیرا حلال کہیں نہیں جانا، تیرا حصہ کہیں نہیں جانا۔ اللہ میں یقین نصیب فرما دے۔ تہجد کی نماز ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ضروری تھی اور امت پر ضروری تو نہیں، لیکن جو لوگ اس گھڑی اٹھتے ہیں
وہ یقیناً اللہ کے خوش نصیب بندے، یہ وہ یقیناً اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں۔ تہجد کی نماز اولیاء اللہ کی خاص نماز ہے، اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے ولیوں کی خاص نماز ہے تہجد کی نماز۔ جو فجر کی نماز کا اذان کا جو وقت شروع ہوتا ہے، طلوع فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اگر کسی کو آدھا گھنٹہ بھی نصیب ہو جائے، 15 منٹ بھی نصیب ہو جائے اور چند رکعتیں بھی نصیب ہو جائیں تو یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ گھڑی ہوتی بھی ایسی ہے کہ دنیا بھر میں جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں اس وقت تک سارے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت تک سارے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ رات کے اندر سارے شیطانی کام ہوتے ہیں 2 بجے تک، 3 بجے تک، جتنا فجر کا وقت قریب آتا ہے یہ کام ختم ہونے لگتا ہے۔ تو یہ روئے زمین پر اللہ کی طرف سے ایک ایسی مبارک گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں پھر اللہ کے نیک بندے اٹھ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں، دعاؤں میں مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں۔ شیطانی کام اس وقت تک ختم ہو جاتا ہے، رات بھر رہتے ہیں، لیکن اس وقت ان پر ایک موت طاری ہونے لگتی ہے، جسے کہیں کہ نیند طاری ہونے لگتی ہے، تھک جاتے ہیں، اور اس وقت پھر تر و تازہ اٹھتے ہیں ایمان والے، اللہ کے خاص بندے، نیک بندے، اور وہ اس گھڑی پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کو بڑے امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ہاں، اپنی زندگی پر خوف بھی ہوتا ہے، لیکن لمبے قیام، لمبے سجدے اور دعاؤں میں مشغول اور مصروف ان گھڑیوں میں اللہ کے نیک بندے، دنیا بھر میں یہ گھڑی ایسی ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے۔